بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه السلام. رواه الإمام أحمد في مسنده. مسند احمد کی روایت ہے. عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے اعظم کا لفظ استعمال فرمایا، بہت زیادہ، سب سے زیادہ اور بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونتا، جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم بوجھ ہو. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو اور کم سے کم مشقت اور بوجھ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بالکل پکی سچی اور گارنٹیڈ بات ہے کہ سب سے زیادہ برکت نکاح وہی ہوگا جس میں کم سے کم خرچ ہوگا. ایمانداری سے بتائیں، ہمارے یہاں کے نکاح اور شادیوں میں کیا اس حدیث پر، آقا کی اس بات پر عمل ہوتا ہے؟ جو ماحول ہے وہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم آقا کی بات کو بالکل ٹھکرا دیتے ہیں کہ ایسا تو کوئی ہوتا ہوئے. اس سے بالکل الٹ معاملہ نظر آتا ہے. سال دو سال پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ہزاروں کے لاکھوں کے قرضے لیے جاتے ہیں، لوگ لون بھی اس کے لیے لے لیتے ہیں، سود پر قرض لیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اپنی پراپرٹی تک بیچ دیتے ہیں کہ بھائی شادی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بڑی دھام دھوم سے شادی کریں گے، اور پھر 10-15 دنوں سے شادی کی تقریبیں اور محفلیں شروع ہو جاتی ہیں. رشتہ داروں کو بلانا، اور اگر لڑکا ہے تو دوستوں کو رات 10 راتوں تک روزانہ دوست آتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک رات میں 2-3 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. سہیلیاں 10 دنوں پہلے سے آتی ہیں اور ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے. اور پھر نکاح اور ولیمے سے پہلے نہ جانے 10 قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں، مہندی کے نام سے اور ہلدی کے نام سے، اور پتہ نہیں کیا کیا تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں، اور پیسوں کی گویا کہ ریلم چھیل ہوتی ہے. کوئی بیٹا آ کر کہے، بہن آ کر کہے، بھائی آ کر کہے تو خالی بول کیا چاہیے، یہ پیسے لے جا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ہمارے یہاں کی شادیوں میں جب تک لاکھوں روپیہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، شادی کرنا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں کم سے کم خرچ ہو. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے، بہت مال آپ کے پاس ہے، تو اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہے. آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے، ریاکاری کے بغیر، دکھلاوے کے بغیر، اور کسی ناجائز اور غلط طریقے کو اختیار کیے بغیر، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر خرچہ زیادہ کرتے بھی ہیں تو شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف غریبوں کے لیے، ظاہر ہے اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے ایک الگ گائیڈ لائن دوں گا میں بعد میں، ایسا تو نہیں. مالداروں کے لیے اگرچہ اللہ نے ان کو دیا ہو تو وہ یہ جو شرطیں آپ، کنڈیشن آپ کو بتائی، اس کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی آقا کا یہی فرمان ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کم سے کم خرچہ ہوگا تو اس کا ایک اثر تو یہ ہوگا کہ آقا کے فرمان کے مطابق ان کے شادی میں، نکاح میں برکت ہوگی. دوسرا ایک سماجی فائدہ یہ ہوگا کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں اور مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے آسانی ہوگی، ان کے لیے نمونہ بنے گا کہ یہ مالدار ہے، لاکھوں پتی ہے، یہ لاکھوں کا خرچہ کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ویسے بھی نہیں ہے، میں اگر سادگی سے کم خرچے میں نکاح کر لوں گا تو میرے لیے کیا پریشانی ہے. ایسے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے سادگی سے شادی کرنا آسان ہوگا. ورنہ وہ اگر لاکھوں کا خرچہ کرے گا تو غریب سمجھے گا کہ وہ تو مالدار تھا، اس نے لاکھوں کا کیا، مجھے ہزاروں میں خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سماج میں میری کیا حیثیت باقی رہ جائے گی. تو اگر مالدار لوگ بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے سادگی سے اگر، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، دنیا میں لاکھوں ایسے کروڑوں پتی ہیں کہ جو بڑی سادگی سے اپنے نکاح کرتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا لوگوں کے لیے، دوسرے غریب طبقے کے لیے نمونہ بنیں گے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے پہلے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نے خود اپنے 11 نکاح فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی بیٹیوں کے 4 بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، اور خود آپ نے بہت سے صحابہ اور صحابیات کے نکاح کیے ہیں۔ اس طرح کے واقعات حدیث میں ملتے ہیں، لیکن کہیں بھی اس طرح کی دھام دھم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو آج کے حساب سے ملینر بلینر تھے، کروڑوں ابجو پتی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت تقسیم کی گئی تو کلہاڑے سے سونے کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کے وارثوں میں تقسیم کیے گئے، لیکن ان کی شادی اور ان کی نکاح کا حال یہ تھا کہ 2-4 دن کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے لباس پر کوئی اثر تھا، کوئی داغ دھبا لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا کہ یا رسول اللہ، اصل میں میرا نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ایسی سادگی سے نکاح فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے بھی برا نہیں لگایا، آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، عبد الرحمن کوئی بات نہیں ہے، ولیمہ کر لینا، لیکن اگرچہ ایک بکری ہو لیکن ولیمہ ضرور کر لینا۔ میرے بھائیو، یہ آقا کا فرمان ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ سماج کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم لوگ اسی میں مر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، کچھ نہیں کہتے، آخر میں انا للہ کہیں گے۔ بس یہ دیکھو کہ ہمارے آقا کیا کہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ جس سماج میں، بس یہ آخری بات یاد رکھے، جس سماج اور جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا۔ آج دیکھیں 10 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ زنا کتنا آسان ہے، بہت ساری وجہ اس کی ہو سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح بہت مشکل ہے، نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا۔ نکاح جلدی سے جب رشتہ مل جائے اور جب عمر ہو جائے، آسانی اور سادگی کے ساتھ اگر نکاح کر دیے جائے تو انشاءاللہ تعالی زنا کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ نکاح اگر آسان ہوں گے تو زنا انشاءاللہ خود بخود مشکل ہو جائیں گے، اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، نکاح کو لاکھوں کا بنا دیا گیا تو پھر زنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی 2 چیزیں عام طور سے خوشی کا موقع ہو تو کرنا پڑے، اور غمی کا موقع ہو تو یہ کرنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، یہی 2 چیزیں عام طور سے ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، شریعت اور سنت کو سامنے رکھو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اسی میں زندگی میں برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا کہ جس نکاح کو آسانی، کم خرچ اور سادگی کے ساتھ کیا جائے گا اس نکاح میں، اور اس نکاح کے بعد والی زندگی میں، میاں بیوی میں، پورے خاندان میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔